امریکہ میں فلو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مرض وبائی شکل اختیار کر گیا۔ ہفتہ وار اموات میں فلو نے کروڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکہ میں جنوری کے آخری 2 ہفتے میں 1302 افراد نقمۂ اصل بن گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ سے ہلاک افراد کی تعداد 1066 رہی۔ ایک ماہ میں 1 لاکھ افراد فلو سے متاثر ہو چکے۔ امریکہ کے 64 اسپتال فلو کے مریضوں سے بھر گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچوں میں دماغی سوجن اور بڑوں میں نمونیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ فلو کے مریضوں کی شرح کرونا سے 2 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کی یورپ کو پھر ٹکر، آزادی اظہار رائے پر کھری کھری سنا دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپ آزادی اظہار رائے کا حق کھو رہا ہے۔ یورپ میں بہت سے جرائم ہیں۔ نائب صدر نے کہا کہ میونخ کانفرنس میں الزامات سے بھرپور خطاب کیا۔ کہا کہ برطانیہ میں آزادی اظہار پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ آزادی اظہار سے متعلق خطرہ روس سے بھی بڑا ہے۔ یورپ کو چین یا روس نہیں، خود اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ جے ڈی وینس کے خطاب پر حاضرین حیران، کسی نے بھی تالیاں نہ بجائیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ آج ہوگا۔ حماس کا 3 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان، نام اور تصاویر جاری کر دیں۔ اسرائیل کی جانب سے 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع۔ عمر قید کی سزا پانے والے 36 قیدی بھی شامل۔ اسرائیل کا رفح بارڈر پر موجود تیار گھر غزہ لے جانے کی اجازت دے جانے سے انکار۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جہریت بھی جاری۔ 25 روز میں 25 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی غزہ اور بیروت پر بھی بمباری۔ IMF کا بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عالمی معیار کا قانون اور تحقیقاتی ایجنسی قائم کرنے کا مطالبہ۔ IMF مشن کی پاکستان میں وفاقی سیکرٹریز اور محکمانہ سربراہوں سے ملاقاتیں۔ کابینہ ڈویژن خزانہ، اقتصادی امور، کامرس، نجکاری اور دیگر محکمے شامل۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں گورننس اور احتساب بہتر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ مشن نے وزارت قانون، آڈیٹر جنرل، SCCP اور فائنانس مانیٹرنگ یونٹ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کرپشن، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے کیسز پر عدالتی کارروائی جلد مکمل کرنے کا بھی مطالبہ۔ چین کا عروج مثبت پیش رفت، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا چین کی ترقی دنیا کے لیے اچھی چیز ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے جس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ چین کی چند دہائیوں کے دوران تیز رفتار ترقی نے بہت متاثر کیا۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک کلائمیٹ فائنانسنگ کا وعدہ پورا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے کنٹری ٹیم کی جانب سے پاکستان میں جاری کام کو سراہا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی آواز اور نمائندگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں پائیدار ترقی کے اہداف پانے کے لیے مالیاتی فرق کو دور کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ٹرمپ مودی ملاقات کا اعلامیہ یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ہتھیار دینے کے امریکی اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں فوجی توازن کو متاثر کریں گے۔ پاکستان امن کے فروغ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے باوجود ایسا اعلامیہ حیران کن ہے۔ بھارت خود دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی اور بیرون ملک قتل و غارت کے جرائم پر پردہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا، ترک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے PTI کی جانب سے IMF کو ڈوسیر بھیجنا افسوسناک قرار دے دیا۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی عالمی ادارہ چیف جسٹس سے ملا، جو افسوسناک ہے۔ حکومت نے ایسا معاہدہ کیا کہ IMF خود جا کر عدلیہ سے پوچھ سکتا ہے۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں گفتگو۔ بولے پاکستان میں نفرت کے طوفان برپا ہیں۔ حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق چھین لیا۔ پیکا ایکٹ کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ عدالتی خود مختاری اور صحت کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، بانی PTI نے خط میں عوام کے مسائل کا ذکر کیا۔
امید ہے آرمی چیف بال کو پاس نہیں کریں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات ہونے چاہیے۔ پارٹی ممبران قومی اسمبلی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ جس نے پارٹی سے متعلق بات کرنی ہے وہ پارٹی فورم پر کرے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، محمد اسلم غوری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا اسد محمود اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مجھے کیوں نکالا؟ پارٹی سے نکالے جانے پر شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں سوال۔ حکومتی ارکان نے کہکے لگا دیے، ساتھ نعرے لگائے کہ سالموں جواب دو، مروت کو حساب دو۔ حنیف عباسی نے شیر افضل مروت سے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں واپس بھجوائیں گے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے 10 میں سے 9 ججز ان کے کان بھرتے ہیں۔ ہر بار مجھے پارٹی سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس جبر اور فسطائیت کے دور میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے کا پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ صدر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ڈومینک پراڈلی، صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم اور دیگر کی شرکت۔ ریلی رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک پہنچی اور علامتی دھرنا دیا۔ صدر آئی ایف جے ڈومینک پراڈلی نے کہا کہ 140 ممالک کے 6 لاکھ صحافی پاکستانی صحافی کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ صدر پی ایف یو جے رانا محمد عظیم کا مدعا سے پیکا ایکٹ کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر برطانوی سمیں چلنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم وقار الدین کا کہنا ہے، ایسی سمز مالیاتی فراڈ، خواتین کو ہراساں کرنے، چائلڈ پورنوگرافی اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ کرمنل اپنی شخصیت چھپانے کے لیے برطانوی سمز کا استعمال کرتے ہیں۔ معاملہ برطانیہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ملک کی سطح پر انٹرنیشنل سمز کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ 44 افراد گرفتار کر لیے۔ کورونا ویکسین لازمی قرار دینے والے اسکولوں کی وفاقی فنڈنگ روکنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ امریکی صدر کے انرجی ڈومیننس کونسل قائم کرنے کے حکم نامے پر بھی دستخط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انرجی ڈومیننس کونسل تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کی پالیسی بنائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وفاقی ملازمین کو نکالنا اخراجات کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے اعلان کے بعد ادارے کی پھرتیاں۔ امریکی محکمہ تعلیم نے خود ہی اخراجات میں $350 ملین کی کمی کر دی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق فضول اور نسل پرستی کی روک تھام سے متعلق اخراجات ختم کر دیے۔ G7 اپنی اقتصادی اہمیت کھو چکا، روسی ترجمان دمیتری پیسکوف کہتے ہیں۔ G7 گروپ تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں کا اتحاد نہیں رہا۔ امریکی صدر تسلیم کر چکے ہیں کہ روس کو G7 سے نکالنا بڑی غلطی تھی۔ اقتصادی ترقی کے پیرامیٹرز دنیا کے دوسرے خطوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ G20 عالمی اقتصادی ترقی کی بہتر عکاسی کرتا ہے۔ یوکرین کے علاقے چرنوبل پر روس کا ڈرون حملہ۔ ڈرون چرنوبل نیوکلیر پلانٹ کے حفاظتی شل سے ٹکرایا جس سے آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر یوکرینی صدر کی امریکی نائب صدر سے ملاقات۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ اتفاق کے رائے سے امن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت ناساز، سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل۔ پوپ فرانسس کی سانس کی نالی میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی۔ پوپ فرانسس روم کے جمیلی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سمندری طوفان زیلیا مغربی آسٹریلیا کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ 290 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں نے سب تہس نہس کر دیا۔ ساحلی علاقوں کے ساتھ اندرون شہر میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ علاقہ مکینوں کو انخلا کا کہہ دیا گیا۔ ادھر برفانی طوفان اور شدید بارشوں نے امریکہ میں تباہی مچا دی۔ ریاست اوریگون، واشنگٹن اور میری لینڈ میں 200 سے زائد حادثات رپورٹ۔
10 افراد زخمی۔ ورجینیا میں 1 فیٹ سے زائد برف باری ریکارڈ، 2 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ الباما اور میسیسیپی طوفانی بگولوں سے 2 درجن گھروں کو نقصان پہنچا۔ پاک فضائیہ کا دستہ ایکسرسائز اسپیئر آف دی وکٹری 2025 میں شرکت کے بعد وطن پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق دستے میں JF-17 لڑاکا طیارے، فائٹر پائلٹس اور تکنیکی عملہ شامل تھا۔ PAF فائٹرز نے پاکستان سے سعودی عرب اور پھر واپسی کی نان سٹاپ پرواز کی۔ فضا میں ایندھن بھرنے کا بھی مظاہرہ۔